آج حیات الصحابہ جلد اول اس کتاب کے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا نام ہے صحابہ اکرام کا الگ الگ قبیلوں اور عرب کے قوموں کو دعوت دینا، اور اس کا پہلا مضمون ہے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو سعد بن بکر کو دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر نے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کی ٹانگوں میں رسی باندھی، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زمام بڑے مضبوط اور زیادہ بالوں والے آدمی تھے۔ ان کے سر پر 2 بالوں والی زلفیں یعنی کہ لٹیں تھی۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، آپ لوگوں میں سے کون ابن عبد المطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ محمد ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اے ابن عبد المطلب، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور اس پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا، آپ ناراض نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، تم جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں اس بات کا حکم دے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے اور ان بتوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم یہ 5 نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر وہ زکوٰۃ، روزے، حج اور اسلام کے دوسرے فرضوں کے بارے میں پوچھتے گئے اور ہر بار اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے۔ جب ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں ان تمام فرضوں کو ادا کروں گا اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے میں بچوں گا اور میں اس میں اپنی طرف سے کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر اپنے اونٹ کی طرف واپس جانے کے لیے چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس 2 لٹوں والے آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا اور واپس چل دیے۔ جب وہ اپنی قوم میں واپس پہنچے تو سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ لات اور عزا کا برا ہو۔ لوگوں نے کہا، اے زمام خاموش رہو، ایسا نہ کہو کہ اس طرح کہنے سے تم برس یعنی کہ سفید داغ یا کوڑ یا پاگل پن میں پڑ جاؤں گے۔ انہوں نے کہا، تمہارا ناس ہو، یہ لات اور عزا اللہ کی قسم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے اور ان پر ایک کتاب اتاری ہے، اور اللہ نے تم کو اس کتاب کے ذریعے اس شرک سے نکال دیا ہے جس میں تم پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور انہوں نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے ان تمام حکموں کو ان کے پاس سے لے کر تمہارے پاس آیا ہو۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت زمام بن ثعلبہ سے زیادہ بہتر ہم نے کسی قوم کا نمائندہ نہیں سنا، اور واقعی میں یہ ہے کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجدیں بھی بنائی اور نماز کے لیے اذان بھی دیا کرتے تھے۔